السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج میں ہزارہ کمیونٹی کے حوالے سے بات کروں گا۔ چند روز قبل ہزارہ کمیونٹی کے 11 افراد کو دردناکی کے ساتھ شہید کیا گیا مچھ کے علاقے میں۔ یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ گو کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کوئٹہ پہنچے اور انہوں نے ہزارہ کمیونٹی کو یقین دلوایا کہ ان کے ساتھ ہونے والے مظالم سے ریاست آگاہ بھی ہے اور ریاست چاہے اندرونی عناصر ہوں یا بیرونی، پاکستان میں موجود کسی بھی ایتھنسٹی کو اگر کوئی نقصان پہنچائے گا تو پاکستانی ریاست اس کو ختم کرنے کے لیے ہر حد تک جائے گی۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سن 2000 سے لے کے اب تک پاکستان میں ہزارہ کمیونٹی کو کب کب شہید کیا گیا اور اس کی ذمہ داری کس نے اٹھائی۔ ہزارہ کمیونٹی کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سی آئیڈیالوجی ہے، وہ کون سے بیرونی عناصر ہیں جو ہزارہ کمیونٹی اور ہزارہ کمیونٹی کے افراد کو شہید کر کے پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ سن 2000 سے لے کے اب تک پہلا حملہ ہزارہ کمیونٹی پہ 2001 میں ہوا، جب ان کے 8 افراد کو شہید کیا گیا اور 5 کو شدید زخمی کیا گیا۔ اور ذمہ داری کس نے اٹھائی؟ لشکر جھنگوی نے۔ لشکر جھنگوی وہ تنظیم ہے جو افغانستان سے آپریٹ کرتی ہے اور القاعدہ کا سمالر پورشن اس کو سمجھا جاتا تھا، اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ لشکر جھنگوی جو ہے وہ داعش اور آئسس کے ساتھ مل چکی ہے۔ خیر، سن 2001 میں پہلا واقعہ ہزارہ کمیونٹی کے خلاف ہوتا ہے۔ پھر سن 2003 میں 2 واقعات ہوئے جن میں ہزارہ کمیونٹی کے 17 افراد کو شہید کیا گیا اور لگ بھگ کوئی 160 جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے۔ اس میں سے ایک واقعہ تو اس لمحے ہوا جب یہ لوگ نماز پڑھ کے جمعے کی نماز ادا کر کے باہر آ رہے تھے کہ ان کو شہید کیا گیا۔ سن 2004 میں شیعہ مجلس کے اوپر حملہ کیا گیا اور ہزارہ کمیونٹی کے 60 افراد کو شہید کیا گیا۔ ذمہ داری کس نے اٹھائی؟ لشکر جھنگوی نے۔ سن 2007 میں 25 سالہ جوان آغا غلام علی کو شہید کر دیا گیا اور 2002 میں آغا غلام علی کے والد آغا عباس علی کو بھی شہید کیا گیا۔ سن 2010 میں ہزارہ کمیونٹی کے خلاف 2 واقعات ہوئے، ایک جبکہ ریل کی پٹڑی کو بم دھماکے سے اڑایا گیا اور دوسرا جب کوئٹہ کے سول ہاسپٹل میں ایک سوئسائڈ بامبر انٹر ہو گیا۔ لگ بھگ 85 ہزارہ کمیونٹی کے افراد شہید ہوئے اور 230 شدید زخمی ہوئے۔ مئی 2011 کو 5 ہزارہ کمیونٹی کے افراد کو شہید کیا گیا، 8 شدید زخمی ہوئے۔ 2011 جون ہی میں ابرار حسین جو کہ پاکستانی اولمپک باکسر تھے، ان کو ایوب سٹیڈیم کوئٹہ کے باہر جو ہے شہید کر دیا گیا۔ وہ بھی ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ 2011 میں ایک اور دردناک واقعہ ہوا جب ہزارہ کمیونٹی کے افراد تافتان عبادت کی غرض سے جا رہے تھے کہ ان کی بس کو روکا گیا، چن چن کر ہزارہ کمیونٹی کے افراد کو الگ کیا گیا اور انہیں شہید کیا گیا۔ اس واقعے میں 26 ہزارہ کمیونٹی کے افراد شہید ہوئے۔ سن 2012 میں لگ بھگ 10 حملے ہزارہ کمیونٹی کے اوپر کیے گئے اور کل ملا کے کوئی 52 افراد شہید ہوئے اور 60 سے زیادہ شدید زخمی ہوئے۔ 2013 سے آنورڈ بھی ہزارہ کمیونٹی پہ حملے ہوتے رہے اور ان کی ذمہ داری بنیادی طور پہ لشکر جھنگوی یا ان افراد نے اٹھائی جن کا تعلق سیلفی اسکول آف تھاٹ سے تھا۔ یاد رکھیں کہ بلوچستان میں موجود ہزارہ کمیونٹی کے افراد جو ہیں ان کے خلاف جہاں پہ آئیڈیالوجیکلی سیلفی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں جس میں لشکر جھنگوی اور دیگر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں ایک سیپریٹسٹ موومنٹ بھی چل رہی ہے اور وہ سیپریٹسٹ موومنٹ بھی ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتی ہے تاکہ صوبے میں انتشار پھیلے، اور اسی سبب ہزارہ کمیونٹی کے افراد چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے پاس کمپلیٹ کنٹرول ہو کوئٹہ اور بلوچستان کا اور اس قسم کی دہشت گردی کو روکا جا سکے۔ پاکستان کی ریاست اور دفاعی ادارے پاکستان میں موجود تمام ایتھنسٹیز کو پروٹیکٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپریشن ضرب العضب کی بات کریں یا رد الفساد کی، ان کا بنیادی مقصد پاکستان میں سے دہشت گرد سوچ، دہشت گردی پھیلانے والے، انتشار برپا کرنے والے عناصر کو ڈھونڈنا اور انہیں ختم کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا ہزارہ کمیونٹی کی ایک مختصر سی تاریخ اور ان کے اوپر حملہ کرنے کے پیچھے جو آئیڈیالوجی کام کرتی ہے اس کو کون فنڈ کرتا ہے۔ ہزارہ کمیونٹی اپنی چہرے کی ساخت سے بآسانی پہچانی جا سکتی ہے۔ بنیادی طور پہ ان کے آباء و اجداد منگولز تھے۔ 16ویں سینچری میں ہزارہ کمیونٹی کے کئی افراد افغانستان آ کے آباد ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ میجورٹی ہزارہ کمیونٹی جو ہے انہوں نے شیعہ اسلام قبول کیا، جبکہ کئی ہزارہ کمیونٹی کے افراد جو ہیں انہوں نے سنی اسلام قبول کیا۔ احمد شاہ درانی کی فوج میں بھی ہمیں ہزارہ کمیونٹی نظر آتی ہے۔ ہزارہ کمیونٹی بنیادی طور پہ پرشین سپیکنگ کمیونٹی ہے، لیکن افغانستان میں جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں اسے ہزارگی کہا جاتا ہے۔
1880 تک ہزارہ کمیونٹی افغانستان میں بخوشی رہائش پذیر تھی۔ 1880 کو عبد الرحمن خان جو افغانستان کے امیر بنے، جنہیں آئرن امیر یا ڈریکولا امیر بھی کہتے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان میں نان پشتون کمیونٹیز کو ختم کرنا ہے۔ اسی لیے درانی، تاجک اور ہزارہ کمیونٹی کی کلینزنگ شروع ہو گئی، جسے ہم ایتھنک کلینزنگ کہتے ہیں۔ عبد الرحمن خان بنیادی طور پہ برٹش سپورٹر تھے۔ تاج برطانیہ کو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میری بادشاہت کو پروٹیکٹ کریں اور میں آپ کے تاج کو بلند کروں گا۔ عبد الرحمن خان کے تمام مظالم پہ برٹش راج نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسی دوران ہزارہ کمیونٹی کے بہت سے افراد جو ہیں انہیں قتل بھی کیا گیا اور افغانستان سے کئی افراد کو نقل مکانی بھی کرنی پڑی۔ صرف ہزارہ نہیں بلکہ تاجک اور درانی بھی اس وقت اس کی زد میں رہے۔ عبد الرحمن خان کے مظالم کو برداشت کرنے کے باوجود ہزارہ کمیونٹی نے افغانستان نہیں چھوڑا۔ پھر دنیا میں سوویت امریکہ مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے تو افغان وار شروع ہوتی ہے۔ افغان وار کے اختتام پہ سوویت یونین کا زوال ہو جاتا ہے اور امریکہ کا عروج۔ اور اسی دوران جو مجاہدین افغانستان میں پیدا کیے جاتے ہیں انہیں امریکن گورنمنٹ چھوڑ کے چلی جاتی ہے، اور وہی مجاہدین جو ہیں وہ کنٹرول لے لیتے ہیں پورے افغانستان کا، جسے ہم القاعدہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ القاعدہ کو اس وقت ہیڈ کرتے تھے اسامہ بن لادن۔ القاعدہ اور اس کو چلانے والے طالبان اور ان کو لیڈ کرنے والے اسامہ بن لادن بنیادی طور پہ سلفی اسکول آف تھاٹ کے تھے، اور سلفی اسکول آف تھاٹ کو فنڈ سعودی عرب یا آل سعود کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ یہ حقیقت 9/11 کے واقعات کے بعد منظر عام پہ آئی، جب دیکھا گیا کہ آل سعود کی فنڈنگ کے ذریعے ان کا جو سلفی اسکول آف تھاٹ ہے، جو کہ عبد الوہاب کی کریشن تھی، اس کی تبلیغ بھی کی جا رہی ہے اور اس کو مختلف ممالک میں سرایت بھی کروایا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 70 ارب ڈالر جو ہیں وہ وہابیزم یا سلفیزم کی تبلیغ کے اوپر مختلف طریقوں سے خرچ کیے گئے۔ یہ بات بتانا صرف اس لیے ضروری ہے کہ 1990 کی دہائی میں طالبان نے جب افغانستان کا کنٹرول سنبھالیا تو انہوں نے ایک بار پھر ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا، اور اس وقت ہزارہ کمیونٹی کے کئی افراد پاکستان، بلوچستان، کوئٹہ اور کوئٹہ سے ملحقہ علاقوں میں انہوں نے نقل مکانی کی، ہجرت کی۔ تب سے ہزارہ کمیونٹی کے افراد پاکستان میں موجود ہیں۔ لگ بھگ 40,000 افراد جو ہیں وہ ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1980 اور 90 کی دہائی میں سنی شیعہ تضادات کو پاکستان میں بھی پرووک کیا گیا، اور اس پرووکیشن کے پیچھے بیرونی عناصر کی فنڈنگ تھی، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سن 2000 سے آنورڈ اب تک 270 ہزارہ کمیونٹی کے افراد کو پاکستان میں شہید کیا گیا ہے، اور لگ بھگ کوئی 500 شدید زخمی ہوئے۔ ان تمام واقعات کی ذمہ داری لشکر جھنگوی، سپاہ صحابہ یا TTP کے افراد نے اپنے سر اٹھائی، اور بنیادی طور پہ یہ تمام افراد سیلفی اسکول آف تھاٹ، جسے ہم وہابیزم کہتے ہیں، اس سے تعلق رکھتے تھے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی کے خلاف جو آئیڈیالوجیکل گروپ کھڑا ہوا، جو کہ ایک ملیٹنٹ اسلامک گروپ تھا، اس کی پشت پناہی کون کر سکتا ہے؟ وہی جہاں سے سلفی اسکول آف تھاٹ اور وہابیزم کی ابتدا ہوتی ہے، اور وہ ہے آل سعود کا سعودی عرب۔ آئیڈیالوجک پرسپیکٹو کے علاوہ ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کون کر سکتا ہے؟ جو بلوچستان میں سیپریٹسٹ موومنٹ کو سپورٹ کرے گا، جس کے تحت پاکستان میں انسٹیبلٹی پیدا ہو سکتی ہے، اور پاکستان کے جتنے پروجیکٹس ہیں جن میں میجر سی پیک پروجیکٹ ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کیا جا سکتا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یقیناً وہ جس کو سی پیک اور پاکستان کی اسٹیبلٹی پسند نہیں ہے، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا دشمن بھارت، اور وہ اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے ہزارہ کمیونٹی کے اوپر حملہ کروانے میں فنڈنگ ایجنسی کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ مختصر سی معلومات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان شرپسند عناصر اور ان کے عزائم کو سمجھنا ہے، اور ان کے پیچھے جو تاریخ ہے اس سے آگاہ رہنا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔